کہ آپ جانتے ہیں کہ 1973 کی مشہور ہارر فلم دا ایکسورسسٹ صرف ایک تصوراتی مووی نہیں تھی بلکہ ایک سچی کہانی پر بنائی گئی تھی۔ یہ کہانی تھی ایک 14 سالہ لڑکے کی جسے دنیا رولینڈ کے نام سے جانتی تھی، ایک فرضی نام تاکہ اس کی شناخت چھپی رہے۔ رولینڈ ایک عام سا لڑکا تھا، لیکن اس کی خالہ کا رجحان روحانیت اور ویجی بورڈز کی طرف تھا۔ یہ بورڈز وہ ذریعے سمجھے جاتے ہیں جن سے لوگ روحوں سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی خالہ کی اچانک موت کے بعد رولینڈ کے گھر میں عجیب و غریب اور پراسرار واقعات رونما ہونے لگے۔ فرنیچر خود بہت حرکت کرنے لگا، دیواروں پر خراشیں بنتی اور چھت سے قدموں کی آوازیں سنائی دیتی۔ رولینڈ کے جسم پر نشانات بنتے اور وہ غیر مانوس زبانیں بولنے لگا۔ رولینڈ کے والدین نے سب سے پہلے میڈیکل ماہرین سے رابطہ کیا۔ ڈاکٹروں، سائیکالوجسٹ اور ماہرین نفسیات نے معائنے کیے، لیکن وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ ان سب کی ناکامی کے بعد اس کے والدین نے کیتھولک چرچ سے رابطہ کیا۔ چرچ کے ایک تجربہ کار فادر ولیم بارڈن کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ چرچ سے باقاعدہ اجازت لے کر فادر بارڈن اور ان کے ساتھیوں نے رولینڈ پر ایکسزم یعنی روح نکالنے کا عمل شروع کیا۔ یہ عمل 1 یا 2 دن کا نہیں تھا بلکہ ہفتوں پر محیط ایک خوفناک اور تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ اس دوران رولینڈ کا جسم اینٹنے لگتا، وہ شدید چیخ و پکار کرتا، اپنے آپ کو زخمی کرتا اور ایسے الفاظ بولتا جو کسی زبان میں بھی سمجھے نہیں جا سکتے تھے۔ فادر بارڈن نے کئی بار حملے برداشت کیے۔ رولینڈ بے پناہ طاقت سے ان پر جھپٹتا تھا کہ کچھ مواقع پر چرچ کے عملے کو اسے پکڑنے کے لیے باندھنا پڑا۔ کئی ہفتوں کی کوششوں کے بعد آخرکار ایک رات وہ ایکسزم کامیاب ہوا اور وہ لڑکا ایک دفعہ پھر سے ایک نارمل زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ یہ واقعہ خفیہ رکھا گیا، لیکن ایک رپورٹر نے اس پر تحقیق کی اور کہانی پبلش کی۔ اس کہانی کے مصنف ولیم پیٹر بلیٹی کو اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے اس پر 1971 میں ایک ناول لکھا، دا ایکسورسسٹ، اور پھر یہی ناول 1973 میں ایک فلم کی صورت میں سامنے آیا۔ یہ فلم اس قدر خوفناک تھی کہ سینما گھروں میں لوگ بے ہوش ہو جاتے، کچھ کو الٹیاں آتی اور کچھ تو خوف سے باہر بھاگتے، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ فلم کی ہر چیز، ہر منظر ایک حقیقی واقعے کی جھلک ہے۔